سے پہلے بھی ایک جناب نوجوان خاتون کو راولپنڈی کے علاقے گلریز کالونی سے مبینہ طور پر اغوا کر کے 2 لوگوں کی جانب سے ریپ کا نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ متاثرہ لڑکی نے کے والد نے ایئرپورٹ پولیس کو بتایا تھا کہ ان کی 2 بیٹیاں مدرسے سے جا رہی تھیں کہ ایک کار میں موجود 2 افراد نے انہیں روکا اور بڑی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا تھا اور اغوا کی گئی بیٹی کو ہفتے کے روز چھوڑ دیا گیا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد نوجوان خاتون نے اہل خانہ کو بتایا کہ ملزمان نے اسے ایک نامعلوم مقام پر لے جا کر قید کر دیا تھا، جبکہ 2 افراد نے اسے ریپ کا نشانہ بنایا تھا۔ اطلاع ملنے پر پولیس متاثرہ خاتون کو ہاسپٹل لے گئی تھی، جس کے بعد ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی۔ دوسری جانب ایک علیحدہ واقعے میں 3 ماہ کے بعد پولیس نے ایک شخص کو حراست میں لیا تھا جس نے ایک خاتون کو ریپ کا نشانہ بنایا تھا اور اس سے پیسے حاصل کرنے کے لیے ویڈیو سے بلیک میل کر رہا تھا۔ نصیر آباد پولیس اسٹیشن کی حدود میں رہائش پذیر متاثرہ خاتون کے شوہر نے پولیس کے پاس FIR درج کروائی تھی، جس میں شوہر نے بتایا تھا کہ ان کے گھر کے قریب رہائش پذیر ان کی بہن کے شوہر نے 2-2.5 ماہ قبل ان کی غیر موجودگی میں ان کی اہلیہ کا بندوق کی زور پر ریپ کیا تھا اور اس کی فلم بنائی تھی۔ متاثرہ خاتون کے شوہر نے بتایا تھا کہ سماجی دباؤ کے سبب خاتون نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ ان کے مبینہ جو ریپسٹ نے ان سے 90,000 روپے کی رقم بھی بٹوری تھی اور شکایت کنندہ کا مزید کہنا تھا کہ رقم حاصل کرنے کے بعد مذکورہ ملزم ان کے گھر آیا اور 24,000 روپے کی اشیاء بشمول کھانے پینے کا سامان وغیرہ لے کر چلا گیا تھا، جس سے شکایت کنندہ اپنا گزر بسر کر رہا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا ملزم ان کی اہلیہ کو بلیک میل کرتا رہا اور ان سے 45,000 روپے مالیت کے سونے کے جھمکے بھی لیے ہیں۔ پولیس ترجمان نے بتایا پولیس کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اسے ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ علاوہ ازیں لودھراں کے ایک علاقے سے لاپتہ ہونے والی کم سن لڑکے کی لاش کھیتوں سے ملی تھی اور ایک 5 سالہ بچہ جمعے کی شب گھر کے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہو گیا تھا اور ہفتے کی صبح مردہ حالت میں پایا گیا تھا۔ اور جناب 97M کے رہائشی بچے کے والد نے پولیس کو بتایا تھا کہ ان کا بیٹا جمعے کی شب لاپتہ ہو گیا تھا۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، عبداللہ ملک سماجی کارکن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیں کہ آپ کے نالج میں ہوگا آج ایک دلخراش واقعہ پیش ہوا تھا اور اس میں پولیس بھی کافی متحرک نظر آتی ہے، گورنمنٹ بھی اپنے طور پہ انیشیٹو لے رہی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کون سے ایلیمنٹس ہیں جس میں فرسٹریشن کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات لوگ اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جس قسم کا انسانیت سوز واقعہ ہوا یہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سیاہ دھبہ ہے۔ اس سے بڑے نیگیٹو امپیکٹ پڑیں گے سوسائٹی پر سماجی حوالے سے۔ خواتین میں جو ایک کانفیڈنس آیا تھا، ایک بہتری آئی تھی، ایک ورکنگ پلیس سے بہتری آئی تھی اور خواتین اپنے آپ کو محفوظ تصور کیا کرتی تھی میڈیا کی کمپین کی وجہ سے، میڈیا کی آگاہی کی وجہ سے اور سول سوسائٹی کے لوگوں کی آواز اٹھانے کی وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات تمام تر آگاہی کے باوجود معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ یہ اب جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے۔ دیکھنا، ایک خاتون جو سڑک کنارے کھڑی تھی، جو اپنی مدد کے لیے پولیس کو پکار رہی تھی، لیکن پولیس اس مخمق میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ جیورڈکشن کس کی ہے۔ اگر اس قسم کے معاملات ہوں گے تو پھر ایک سوسائٹی میں عام آدمی سے لے کر بچے سے لے کر ایک خاتون کیسے محفوظ رہ سکتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر میڈیا اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کرتا تو یہ تو واقعہ ہو چکا تھا اور اس کی شاید سنوائی نہیں ہوتی۔ اور یہ جیسے آپ نے بہت سارے واقعات کو اپنے پروگرام میں بتایا ہے، تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، اور مجھے فخر ہے 7 نیوز کی رپورٹنگ پہ کہ 7 نیوز نے ہر اس ایشو کو رائز کیا ہے جو معاشرے میں انہوں نے واقعات کی صورت میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ تو آپ کی اچھی کاوشیں ہیں۔ دیکھیے، اچھا ملک صاحب، جس طرح بہت شکریہ آپ نے اپریشیٹ کیا، جس طرح آپ بات کر رہے تھے سوسائٹی میں خواتین کے حوالے سے انسیکیور ہوتی جا رہی ہیں، دن بہ دن اس طرح کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نہ بچیاں محفوظ ہیں، نہ بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں۔ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، اس میں 98% مسلمان بستے ہیں اور اسلام کا قلعہ بھی سمجھا جاتا ہے پاکستان کو۔ لوگ اس کے اوپر بڑے جناب خوشیاں بھی مناتے ہیں کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، تو اس قلعے میں اس طرح کی حرکات و سکنات ہونا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قول و فعل میں بہت تضاد ہے؟ بالکل ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ دیکھنا، ہم پہلے تو اپنے آپ کو اسلامک سوسائٹی کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ویلیوز اسلامک ویلیوز ہیں۔ اب دیکھنا، جو آپ نے شروع میں بات کی تھی بڑی ویلڈ ہے کہ اس قسم کے واقعات کیوں ہوتے ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہو جائیں اور پولیس کلپریٹس کو پکڑ لے تو ان کا سائیکو انالیسس کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کن بنیادوں پہ یہ انہوں نے کرونا فیل کیا ہے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر ہی نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ اتنا فیک ہے, فورینسک نہیں ہوتا, جو پروسیکیوٹر اس کی تیاری نہیں ہوتی, جو انویسٹیگیشن کرنے والی ایجنسی ہوتی ہیں وہ اس پہ پراپرلی کام نہیں کرتی. اور وہ کاروائی میں جو جیسے ہم کہتے ہیں نا 73 کی کاروائی جو روزنامچہ ہوتا ہے, جب اس کو آپ مکمل ہی نہیں کریں گے 14 دنوں میں, جتنا ڈیلے ہوگا اتنا انصاف کا قتل ہوگا. دیکھنا جب انصاف کا قتل ہوگا, ڈیلے ہوگا, تو مجرم کے لیے کیا ہوگا؟ مجرم کو تو پھر شے ملے گی. وہ اب جیسے آپ اور ہم آج اس ایشو پہ بات کر رہے ہیں, اگر مجرم پکڑا بھی جائے, میں آپ کو یقین دو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 مہینے کے بعد وہ یہ باہر ہوگا, اسی معاشرے کا حصہ ہوگا. تو پھر جب اس معاشرے کا حصہ ہوگا تو پھر اس پہ سوسائٹی پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اب دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کنوکشن کی ریشو ہے وہ 2% ہے. اب مجھے بتائیں کہ 98% تو لوگ آزادی کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں وکیلوں کی اور ہمارے جیسے وکلا کی کاوشوں کی وجہ سے. چونکہ وکیل سے اچھی فیس دے گا تو مجرم باہر آ جائے گا, جتنی زیادہ فیس دے گا اتنی جلدی باہر آ جائے گا. لیکن نا ہمارے ہم کہتے ہیں کہ انصاف بکتا ہے. اب اس میں اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ میڈیا جس طرح, لیکن ملک صاحب اس حوالے سے چلیں, وکیل نے تو کسی نہ کسی کو ریپرزینٹ کرنا ہی ہے عدالت میں, لیکن سسٹم اس طرح کا ہمارے قانون دانوں نے بنایا ہے, جو قانون سازی کرتے ہیں, جو ہمارے ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, وہ اس کے اوپر سنجیدہ دکھائی ہی نہیں دیتے, جس کی وجہ سے پھر سسٹم کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اگر قانون بن بھی جائے تو اس کے اوپر پھر قانون کے مطابق جو ہمارے ادارے ہیں وہ عمل درآمد ہی نہیں کرتے؟ قانون تو موجود ہے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ دیکھیں قانون ہم لیجسلیشن پر زور دیتے ہیں, دیکھنا اس کی امپلیمنٹیشن پر نہیں زور دیتے. ہماری کتابوں میں بہت خوبصورت بڑے بڑے ایفیکٹو لاز بنے ہوئے ہیں, لیکن جب تک وہ انفورس ہی نہیں ہوں گے, انفورسمنٹ ہی سب سے بڑی بات ہے. مثلا دیکھیے, آپ کہہ دیں کہ آپ گواہی لائیں, اب وہ خاتون جو رات 1 بجے مدد کے لیے پکار رہی تھی, اب وہ کہاں سے لوگوں کو لائے کہ جی ان کی موجودگی میں فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. دیکھیں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو واقعاتی شہادت ہوتی ہے, سرکمسٹانشل ایویڈنس, اس کو پروموٹ کرنا ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس انویسٹیگیٹ کرے, پولیس وہاں سے شواہد اکٹھے کرے, پولیس وہاں سے ہاتھوں کے نشانات گاڑی سے لے. یہ ہوتے ہیں فورینسک کے. ہمارے ہاں جو فورینسک لیب کو بھی کلچر ہی نہیں آیا, وہ ایک سرسری وہ لکھ دی جاتی, جیسے وہ عبد المجید ہے. ہم نے تمام میں آپ کے میڈیا نے دکھایا ایم پی اے جو تھا کوئٹہ والا, کہ وہ ایک کانسٹیبل کو گاڑی کے نیچے دے رہا ہے, لیکن چند ماہ کے بعد ہمیں نظر آیا کہ عدالت نے اس کو چھوڑ دیا باضابطہ طور پر. تو پھر اس معاشرہ ایسی چیزوں سے کیا تاثر لے گا؟ تو پھر سوسائٹی بے رارو کی طرف. اچھا ملک صاحب, جس طرح یہ ایک دل خراش واقعہ ہوا تھا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اس طرح کے واقعات میں آپ سمجھتے ہیں سوسائٹی کا بھی ایک کلیدی کردار ہے, پیرنٹس کا بھی کلیدی کردار ہے, اہل محلہ اہل علاقے کا بھی ایک کلیدی کردار ہے, لوگوں کی تربیت کے حوالے سے؟ جس طرح پہلے بزرگ ہوا کرتے تھے, ان کی محفلوں میں نوجوان بیٹھتے تھے, بڑے بیٹھتے تھے, کچھ سیکھتے تھے اور ان میں ایک احترام تھا, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہماری سوسائٹی میں. دیکھیں اگین آپ نے بڑے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ پہلے تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہوا کرتی تھی, تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت بھی دیتے. تربیت میں کہتے ہیں سیوک سینس آتا تھا, لوگوں کو معاشرے میں رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, بات چیت کرنا, رسپیکٹ کرنا سکھایا جاتا تھا. اب ایک ڈگری دی جاتی ہے جو جس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ نے فیس دے کر فلاں یونیورسٹی سے فلاں ادارے سے پڑھا ہے. تو آپ نے بالکل اچھی بات کی ہے. سوسائٹی کا فرض ہے کہ وہ تربیت میں, سول سوسائٹی ہے, ٹیچر ہے, ماں ہے, جو سٹیک ہولڈر ہے, اس کو سوسائٹی میں اپنی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. دیکھنا آپ انفورسمنٹ کے ذریعے, آپ مار پیٹ کے ذریعے, آپ جبر کے زور پر لوگوں کو ایتھکس نہیں سکھا سکتے. آپ سزا کے دے کر کتنے لوگوں کو سزائیں دیں گے؟ کروڑوں لوگوں کو دے لیں گے. اس میں ہاتھ دوسرا پڑا ہوا. اس لیے اگر ماں بیٹے کی تربیت اس سینس میں کرے کہ اگر آپ باہر جائیں تو کسی کی ماں بہن بیٹی کا احساس کرنا, رسپیکٹ کرنا. ہم اپنی بچیوں کو تربیت دیتے ہیں جو ایلیمنٹ دوسرے ہوتے ہیں, جو دوسرا جنڈر ہوتا ہے, ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں جب آپ تفریق ختم کر دیں گے, دونوں میں ایکویلٹی پیدا کریں گے, دونوں کو آپ ایک جیسا علم دیں گے, دونوں کو آپ ایک تربیت دیں گے, تو بہت سی بہتری ہمارے معاشرے میں آ جائے گی. دیکھنا ہمارا میڈیا ہے, ہمیں ایجوکیٹ کرتا ہے, ہمیں پل پل کی خبر دیتا ہے. آج بھی یہ جو خبر آئی ہے,
आपकी मीडिया की वसादत से आई है, वरना पुलिस की नजरों में, आवाम की नजरों में इस तरह के बेशुमार, इस तरह के मलिक साहब बेशुमार जी। वाकयात रोजाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, लेकिन जो इस तरह के इश्यूज मीडिया पे आ जाते हैं वही एड्रेस किए जाते हैं पुलिस की जानिब से भी और गवर्नमेंट की जानिब से भी। और इस तरह के जो इस्तेहसाल हो रहा है, बच्चों के साथ बदफेली हो रही है, रेप हो रहे हैं, खवातीन को डराया धमका जिनसी हिरासा किया जा रहा है, बेशुमार इस तरह के मुकदमात हैं जो मुआशरे में प्रेशर की वजह से लोग रजिस्टर नहीं करवाते। एक बड़ी अहम बात है, देखना आप बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ये तो आधे केसेस हैं जो रिपोर्ट आते हैं, आधे तो होते नहीं हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जो मुजरिम होते हैं, जिनमें मुजरिमाना सोच पाई जाती है, वो लोगों को थ्रेट करते हैं। तो अब तीसरी अहम बात यह है कि लोग अपनी इज्जत की खातिर और इंसाफ से मायूसी की वजह से इंसाफ का दरवाजा नॉक नहीं करते। लिहाजा अगर हम वाकई चाहते हैं कि अपने मुआशरे को महफूज बनाएंगे तो एक फर्द महफूज हो जाएगा। हम जब मुआशरे की बात करते हैं तो हम आने वाली नस्लों की बात करते हैं, हम अपनी इंडिविजुअलिटी की भी बात करते हैं। एक मुआशरे को सेव करने का मतलब यह है कि आप अपने एक बच्चे या बच्ची का मुस्तकबिल भी महफूज कर रहे हैं। देखिए, मैं फिर बात कहता हूँ कि लोग जब तक वॉलंटरीली शहादत के लिए, गवाही के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे तो मुजरिम फिर इस मुआशरे में दंदनाते फिरते रहेंगे। और जो दिलखराश वाक़या हुआ है, अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इंसानियत सोज वाक़या हुआ है, इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं और होते रहेंगे। मलिक साहब, आप ये भी समझते हैं क्या कि जिस तरह हमारी मजहबी जमातें हैं या हमारे जो क्लैरिक्स हैं, ये अपना रोल अच्छे तरीके से नहीं अदा कर रहे, जिसकी वजह से ये और मामलात में फंसे हुए हैं, लोग इनकी तरफ देख रहे हैं, तो इनको भी तो चाहिए ना कि इस इस्लामिक कंट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दें, लोगों को समझाएं, तरबियत करें लोगों की। तो ये भी एक फेलियर है कि हमारा जो मजहबी तबका है वो भी लोगों को बताने में कासिर है। देखिए, आपने इस तरह की इश्यूज के हवाले से एहसास जिम्मेदारी वाला और एहसास दिलाने वाला सवाल उठाया है, और न्यूज़ 7 हमेशा ही उठाता रहता है और अपने अखलाकी तौर पर लोगों में ये अवेयरनेस पैदा करता रहता है। देखिए, आपने बात की क्लैरिक्स की, इस्लामिक स्कॉलर की, टीचर की, कोई भी तबका फिक्र हो, देखिए जब तक वालिदैन सिंसियर नहीं है ना तो दूसरा क्या है। पहली दरसगाह तो माँ की गोद होती है। जब तक बाप अपना रोल अदा नहीं करेगा ना, फिर घर की बाहर की जो दहलीज है ना उसमें फिर आ जाता है इस्लामिक क्लर्क्स का, आ जाता है स्कॉलर का, आ जाता है। देखा ना, मसाजिद में हर 6-7 दिन बाद हम जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, क्या वहां पर इस किस्म की तरबियत की बातें नहीं हो सकती? क्या इंसानियत के इखलाक संवारने की बातें नहीं हो सकती? जब क्लर्क सियासत पे बात करेंगे, जब क्लर्क फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे और अपना असल मिशन छोड़ देंगे। चले, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला मलिक साहब, समाजी कारकुन हमारे साथ बात कर रहे थे, बता रहे थे कि जो मजहबी तबका है, जो लीडर्स हैं, जो क्लैरिक्स हैं, उनको चाहिए कि अपना किरदार अदा करें, लोगों को बताएं, लोगों की तरबियत करें, लोगों को इन मामलात के हवाले से स्पेशली तरबियत करने की ज़रूरत है जो कि अहम है, जिससे एक शख्स का ताल्लुक दूसरे से है। इस तरह सोसाइटी में बेहतरी पैदा हो सकती है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, एक और अफसोसनाक वाक़या हुआ है कुरंगी के इलाके अल्लाह वाला टाउन में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई है, जिसके नतीजे में 15 साला लड़का जाम बहक जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। जिना हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली ने 15 साला वकास के जाम बहक होने की तस्दीक की है, जिसे मुर्दा हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। अलावा 4 मजीद जख्मियों को जिना हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, जिनमें 60 साला अयूब, 40 साला निशा, 18 साला नाजिश और 35 साला रानी इकबाल शामिल हैं। वाक़े से मुतालिक औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के स्टेशन हाउस ऑफिसर ने बताया कि मज़कूरा इमारत 5 मंजिला थी। हादसे के फौरी बाद रेस्क्यू और पुलिस एहलकार जाए वक़ूआ पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया, जबकि भारी मशीनरी से इमारत का मलबा उठाने का काम जारी है। इमारत गिरने के बाद बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और इब्तदाई तौर पर 6 जख्मियों को मलबे से निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। अलावा मकीनों ने बताया कि मुनहदिम इमारत में कम अज कम 3 खानदान मुकीम थे, जबकि मलबे तले दबे अफराद की जानिब से मदद के लिए आवाजें भी दी गईं। दूसरी जानिब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कोरंगी के डायरेक्टर आसिफ रिजवी ने बताया कि इमारत गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई थी। उन्होंने मजीद कहा कि इमारत चाइना कटिंग की जमीन पर बनाई गई थी। इस इमारत का कोई नक्शा या अप्रूवल प्लान नहीं था। ख्याल रहे, रवां बरस के दौरान कराची में किसी रिहायशी इमारत के गिरने का यह चौथा बड़ा वाकया है। रवां बरस सबसे हौलनाक हादसा 6 मार्च
مارچ کو گلبہار میں پیش آیا تھا، جہاں کثیر المنزلہ عمارت گرنے سے 27 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اسی حادثے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ SBCA کے عہدیداروں نے رشوت لے کر غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دی تھی۔ بعد ازاں 8 جون کو کراچی کے علاقے لیاری میں 5 منزلہ رہائشی عمارت منہدم ہونے کے نتیجے میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ اسی حادثے کے بعد وزیر اطلاعات و بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے سربراہ نسیم الثانی کو ہدایات دی تھیں کہ وہ شہر میں غیر قانونی عمارتوں کی نشاندہی کریں اور متعلقہ بلڈرز کے خلاف FIR درج کریں۔ علاوہ ازیں 8 جولائی کو لیاقت آباد میں سندھی ہوٹل کے قریب 5 منزلہ مخدوش عمارت زمین بوس ہو گئی تھی۔ تاہم متاثرہ عمارت کو پولیس اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ایک روز قبل ہی خالی کروا لیا گیا تھا، جس کے باعث اسی حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ گلبہار میں کثیر المنزلہ عمارت کے گرنے سے متعلق کیس میں پولیس نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے کچھ عہدیداروں کے خلاف جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے چارج شیٹ پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ رشوت کے عوض غیر قانونی تعمیر کی اجازت دی گئی تھی۔ واضح رہے کہ رواں سال مارچ کے مہینے میں کثیر المنزلہ عمارت گرنے سے 27 افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسی کیس کے تفتیشی افسر نے SBCA کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمران احمد عرف شیخ اور عمارت کے مالک جاوید کو مرکزی ملزم قرار دیا تھا، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر سرفراز جمالی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مقصود قریشی اور بلڈنگ انسپیکٹر عرفان کو غفلت برتنے اور چوری کرنے کا ملزم ٹھہرایا تھا۔ تاہم IO نے اس وقت کے کچی آبادی کے ڈائریکٹر محمد رقیب اور اس وقت کے ڈائریکٹر لیاقت آباد عامر کمال جعفری اور بلڈنگ انسپیکٹر عابد حسین بھٹو کو شواہد کے عدم دستیابی پر چارج شیٹ میں شامل نہیں کیا تھا۔ تفتیشی افسر نے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے چارج شیٹ پیش کی تھی اور عمارت کے مالک کے 3 بیٹوں اور اہلیہ جبکہ SBCA ملزم لطافت مرزا کو مفرور ظاہر کیا تھا۔ چارج شیٹ میں کہا گیا تھا کہ SBCA نے رشوت لینے کے بعد 74 مربع گز کے پلاٹ پر 7 منزلہ عمارت کی تعمیر کی اجازت دی تھی اور مزید کہا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر عمران نے جاوید سے اس عمارت کی ہر منزل کی تعمیر کے خلاف 1,50,000 روپے وصول کیے تھے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، صبا خان نمائندہ 7 نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صبا خان، بتائیے گا اس وقت کیا حالات ہیں اور زخمیوں اور جو لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، آج جو ہے کورنگی کے علاقے میں 4 منزلہ رہائشی عمارت گر گئی، جہاں پر جو ہے بر وقت جو ہے فوری طور پر طبی سہولیات تو نہ فراہم ہو سکی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہاں پر جیسی اطلاع ملی تو وہاں پر تمام تر ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے وہاں پر شیپا کی ریسکیو ٹیم پہنچی، جنہوں نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے اہل محلہ کے ساتھ مل کر 5 افراد کو زخمی حالت میں نکالا، جس کے بعد رفتہ رفتہ جو ہے وہاں پر پولیس اور رینجرز کی جو ہے بھاری نفری وہاں پر پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ SBCA کی جو ہے امدادی ٹیمیں وہ بھی وہاں پر پہنچی اور انہوں نے بھی جو ہے وہاں پر ریسکیو کیا اور لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ اب تک جو ہے 6 لوگ وہاں سے نکالے گئے ہیں ملبے تلے سے، جس میں سے ایک جو ہے 15 سالہ لڑکا جو ہے وہ جو ہے ہلاک ہو گیا، لیکن اس کی جو ہے تعداد نہیں بیچ میں بتائی جا رہی، جو کہ بلڈنگ جب گری تو وہاں پر کباڑ میں کام کرنے والی 2 جو لڑکیاں تھیں وہ بھی جو ہیں وہ موت کا شکار ہوئی ہیں، اس کی زد میں آئی ہیں۔ لیکن ابھی بھی جو ہے وہاں پر ہیوی مشینری جو ہے وہ وہاں پر لے آئے اور ملبے کو ہٹانے کی جو ہے وہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ وہاں پر صبا خان یہ بتائیں، جو بلڈنگ بنی ہے وہاں پہ یہ قانونی طور پر بنائی گئی تھی، غیر قانونی طور پر بنائی گئی تھی، چائنا کٹنگ پہ بنائی گئی تھی، کون ملوث ہیں اور کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سندھ حکومت کی جانب سے؟ یہ بلڈنگ جو ہے 80 گز پر پلاٹ پر بنائی گئی تھی، جبکہ SBCA کا یہ کہنا ہے کہ اس کے لیے جو ہے منظوری نہیں دی تھی۔ SBCA حکام کا کہنا ہے کہ رفائی پلاٹ جو ہے یہ 22,556 اسکوائر یارڈ پر مشتمل تھا۔ یہ رفائی پلاٹ پلے گراؤنڈ تھا اور رفائی پلاٹ کے نقشے کے مطابق ایک حصے پر غیر قانونی تعمیرات تھی اور پلے گراؤنڈ کے حصے پر اور بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کئی ماہ سے پہلے جو ہے عمارت کو مخدوش قرار دیا گیا تھا اور مخدوش قرار دینے کے بعد 6 فلیٹوں کے رہائشی جو ہے یہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ 2 فلیٹوں کے مکین جو تھے وہ خالی نہیں کر رہے تھے۔ اور ذرائع نے یہ اس سے پہلے بھی بے شمار اس طرح کی عمارات گر چکی ہیں، کافی لوگ اس میں جاں بحق بھی ہو چکے ہیں، زخمی بھی ہو چکے ہیں، اور ناصر حسین شاہ نے بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ تو کیا یہ زبانی جمع خرچ ہے یا واقعتاً لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے؟
देखिए, ये तो जुबानी जमा रकम खर्च है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रवा साल में मखदूश इमारतें गिरने के 4 वाकयात पेश आए। पहली इमारत मार्च के महीने में नाज़िमाबाद रेजिडेंशियल सोसाइटी के करीब गिरी। चलें, बहुत शुक्रिया। सबा 27 खान, अफराद नुमाइंदा जान 7 न्यूज़ हुए। हमारे साथ बात कर रही थी, बता रही थी कि ये तमाम चीज़ें जुबानी जमा खर्च हैं। सिंध हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, मीडिया पे आके बयानात दे रही है। प्रोग्राम में यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी, अहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब और दीगर अदालत पहुंचे। मजीद ये कि नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से यह पूछा गया कि क्या किसी और अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, और अगर इश्तिहारी करार दिया गया है तो नवाज शरीफ की अदालतों में ज़ेर इल्तवा दरखास्तों पर क्या असर होगा। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि क्या इश्तिहारी करार देने के बाद हम किसी और दरखास्त पर फैसला कर सकते हैं, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इश्तिहारी करार दिए जाने का इस अदालती कार्रवाई पर असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अपना जवाब फाइल करने का मौका दिया जाए। नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हैं, अदालत कानूनी नुमाइंदे के जरिए जवाब का मौका फराहम करे। उनकी बात पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजी में ऐसे फैसले दिए जा चुके हैं, हमने भी दिए हैं, ताहम जहां तक अपील का ताल्लुक है हम नहीं कह रहे कि अपील खारिज कर रहे हैं। अभी बात यह हो रही है कि आपकी जो मजीद 2 दरखास्तें हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि यह जनाब दरखास्त ही यही है, आप मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपील को मेरिट पर सुने। इसी बारे से बात करते हैं। राना सिकंदर हयात, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब, आपने वक्त दिया। ये बताएं जनाब, इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं अदालतों में चल रही हैं, दिखाई ये दे रहा है कि शायद उनको रिलीफ ना मिले। अगर उनको रिलीफ ना मिला तो मियां साहब खुद ही आ जाएंगे या इंटरपोल के थ्रू गवर्नमेंट उनको लेके आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर फॉर सच अ सेंसिटिव टॉपिक। मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी ऑनरेबल परवेज मुशर्रफ साहब की सेहत इम्पोर्टेंट थी। तो इस वजह से एज ए पाकिस्तानी इन्होंने पाकिस्तान को बड़ा सर्व किया, और पहले भी ये सारी बातें हमने देखी कि जब मोहतरमा कुलसूम नवाज साहब शी वॉज अनवेल, तो सारे पाकिस्तान में जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को सियासत दिखाई है जिसमें एथिक्स ही नहीं, इंसानियत नहीं है, उन्होंने मजाक उड़ाया। और इवेंचुअली फिर हम सब ने देखा कि किस तरह उस ट्रेजेडी से मियां साहब ने डील किया, और कोई हॉस्पिटल बेड पे अपनी जिंदगी की साथी को छोड़ के नहीं आता, वो पाकिस्तान आए अपनी बेटी के साथ। और अगर उनकी अब इस तरह की कॉम्प्लिकेशन है कि जो इलाज यहाँ मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इससे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहले भी मियां साहब को सजाएं हुई, नाअहल हुए, हजारों दफा ये फैसले आ चुके हैं, और फिर आपने देखा कि तारीख ने हमेशा उन्हें सरगरू किया। तो मैं पूछता हूँ कि हमें एज ए पाकिस्तानी बड़ा पोलाइट व्यू रखना चाहिए कि सेहत सबको अल्लाह ताला सबको सेहत। ठीक है। अच्छा राना साहब, एक और भी बात जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने आज पूछी है कि नवाज शरीफ की हॉस्पिटल, क्या नवाज शरीफ हॉस्पिटल में दाखिल हैं या नहीं, जिस पर जनाब आपके वकील ने कहा कि वो फिल वक्त हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है। तो हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है, उनकी सेहत के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके एलाए हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उनकी तबीयत अब बेहतर है जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में नहीं है और अदालतों का सामना कर सकते हैं पाकिस्तान आके? सर मेरी गुजारिश ये है कि जो बंदा, मैंने आपको पहले ये कहा कि जो बंदा अपनी वाइफ को डेथ बेड पे छोड़ के आके अदालतों का सामना करता रहे, तो उसके लिए ये तो कोई किसी किस्म की बहुत छोटी समय समझते हैं कुर्बानी। और ये पीटीआई वाले या जो घूमते वक्त के लोग हैं, इनसे ये पूछे ना, उन्होंने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, नहीं कि मेडिकल बनाए हुए मेडिकल बोर्ड्स ने रिकमेंड करके उन्हें इलाज के लिए बाहर भिजवाया, और इसी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उन्हें अलाउ किया तो मुल्क से बाहर गए हैं। तो बाद में क्लाउन्स की तरह ये इनके इख्तियार नहीं है। ये डॉक्टर्स देखिए, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट सारी अटैच की अदालत में। मैटर इज सब्जेक्ट टू कोर्ट, वो ऑनरेबल जजेस जो भी फैसला करें। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि इस चीज पे सियासत नहीं होनी चाहिए। जब डॉक्टर्स उन्हें फिट करार देंगे वो वापस आ जाएं। ठीक है, लेकिन आज जो रिपोर्ट, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि जो रिपोर्ट्स हैं वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है और वो लफ कर दी गई हैं, अदालत का हिस्सा बना दी गई हैं, वो अमेरिका में मौजूद एक डॉक्टर साहब हैं, ये जज साहब आज बता रहे थे, और वो खुद लंदन में बैठे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो आ रही है, इस हवाले से भी तो आप पे तनकीद हो रही है। सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 4-4 महीने बाहर जाके लोगों का इलाज करते हैं, और ये आज टेक्नोलॉजी के दौर में ये कहना कि वो डॉक्टर अमेरिका के अंदर है और इलाज इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, मैं समझता हूँ फिर देन अगेन इट्स इररिलेवेंट। मैं एज ए पाकिस्तानी इस पे ये कमेंट करना चाहता हूँ
کہ جس بندے نے, میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اتنی قربانیاں دی ہیں, وہ خدا کی کیوں فیس نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور پاکستان تحریک انصاف نے, رانا صاحب آپ نے کہا کہ یہی حکومت تھی جنہوں نے ان کو باہر جانے کی اجازت دی تھی اور یہیں پہ ان کے ٹیسٹ ہوئے تھے, ٹیسٹ میں ان کی جو پلیٹلیٹس تھے ان کی کمی بیشی تھی. ان کے بنائے ہوئے میڈیکل بورڈ نے سجیسٹ کیا تو انہوں نے پرمیشن دی, انہی کے بنائے ہوئے. پھر یہی تنقید کر رہے ہیں آپ. اگر اس طرح کی نہیں تھی تو انہوں نے پاکستان سے باہر کیوں جانے دیا؟ ان سے میں گزارش ہے, میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ اگر کمپلیکیشنز نہیں تھیں, اگر it was not serious, why was he allowed to go in the first place? ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کا بھی مشرف allowed to go from this country. کافی ملک سے ہزاروں بچے جو ٹرانسپلانٹ کرانے انڈیا چائنا جا رہے ہیں, انہیں کوئی کیوں نہیں پوچھتا. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ کچھ فیسلٹیز ایسی ہوتی ہیں جو ایک ملک میں نہیں ہوتی, دوسرے ملک میں ہوتی ہیں. آج ایک گلوبل دنیا ہے, تو آپ اس پوائنٹ کو لے کے رانا صاحب آپ سمجھتے ہیں, آخری ون لائنر آپ کا جواب چاہوں گا, آپ کا بھی وقت قیمتی ہے, کہ آپ کوئی اس طرح کا آگے کوئی لاہ عمل بنا رہے ہیں میاں صاحب کے آنے یا نہ آنے کے حوالے سے؟ نون لیگ اس بارے میں کوئی لاہ عمل بنائے گی مستقبل میں؟ جی, میاں نواز شریف صاحب خود پاکستان آئیں گے. دیکھیں شہباز صاحب بھی آپ کے سامنے پاکستان آئے ہیں. حمزہ شہباز شریف صاحب has been in jail for 2 years. آپ ایز اے پاکستانی اور ایز این اینکر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس ٹائم جو احتساب ہو رہا ہے, جس انصاف کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, وہ سارے وہ کرائیٹیریاز پورا کرتے ہیں ایز اے پاکستانی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ ادارے انصاف ہونے دیں گے جنہوں نے یہ پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے آج تک انصاف نہیں ہونے دیا؟ کیا ایز اے پاکستانی آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایسا سچ جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں؟ رانا صاحب ایک بڑی لمبی ڈسکشن, میری گزارش سن لیں. آپ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں, اور آپ کے ٹی وی چینلز کو آج تالے لگے ہوئے ہیں, صحافیوں کی زبانوں کو آپ نے بند کیا ہوا ہے, یہ تاریخ یاد. رانا صاحب انشاءاللہ بڑی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی, اسی ٹاپک پہ بات ہوگی. ایکچولی وقت ختم ہو گیا ہے, نہیں تو میں موقع آپ کو دیتا اور اس کے اوپر ڈیٹیلڈ ایک ڈسکشن کریں گے, آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے. بہت شکریہ رانا اسکندر حیات, رہنما مسلم لیگ نون, ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جناب یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے, صرف اور صرف نون لیگ کو پکڑا جا رہا ہے. تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو کہ جناب لاکھوں اربوں اور کروڑوں روپے کی کرپشن کر چکے ہیں, ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. جناب یک طرفہ انصاف کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اور وہ انصاف جو کہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہو, قانونی تقاضے پورے ہوں اور عوام کو ریلیف دیا جائے, اسی انصاف پہ ہم بات کریں گے اور اسی چیز کو آگے لے کے بڑھیں گے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا, چاہتا ہے کہ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.